کثرت سے. اور ایک یہ درود جو پاکستان والوں نے بنایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ صرف وہاں ثابت ہے جب روزہ مبارکہ پر آپ حاضری دیں گے, اور ثابت نہیں. اور اس کا اس کو ڈانٹا اور کہا یہ موقع درود پڑھنے کا نہیں ہے, جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنے کا ہے, جو نہیں کیا وہ نہ کرنے کا ہے. صحابی نے عرض کیا کہ پھر میں اپنی اوقات میں سے تیسرا حصہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زدت فهو خير لك, اگر اور بھی زیادہ کرو گے تو اس سے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں معمول تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس کا بدلہ فوراً دے دیتے, کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں چھوڑتے ہو. اسی وجہ سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا, پکا کافر تھا, جہنمی. لیکن جب وہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا, اس کو قبر سے نکالا اور اپنا کرتا اس کو پہنا کر اس کو قبر میں رکھ دیا. تو یہ تو بابر کا کرتا ہے, لیکن اس کرتے کی برکت اس عبداللہ ابن ابی کو ایک ذرہ نہیں پہنچی تھی, کیونکہ جتنی برکتیں وہ ایمان کے بعد پہنچتی ہیں. ایمان والے کو برکتیں ملتی ہیں, وہ کافر تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ غزوہ بدر میں 70 کفار قیدی بنا دیے گئے. ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے, قیدی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں کو لباس پہناؤ. ان کے پاس لباس نہیں, سب کو لباس پہنا دیا گیا, لیکن حضرت عباس کے لیے کہاں سے لباس لانا؟ بڑے قد والے تھے, بڑے جسم والے, کسی کا کرتا اس کے لیے کافی نہیں ہوا. عبداللہ ابن ابی یہی کافر, یہ بھی بڑے قد والا تھا, اس کا کرتا بڑا تھا. اس نے اپنا کرتا, کیونکہ ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کر رہا تھا, اپنا کرتا حضرت عباس کو پہنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ میرے چچا پر کسی کا احسان باقی رہے, اسے احسان کا بدلہ دے دیا اور اپنا کرتا اس کو پہنا دیا, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر, اہل بیت پر کسی کا احسان باقی نہ رہے. تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کو ہدیہ دیتا آپ اس کا فوراً بدلہ ادا کریں. یہ درود شریف ہدیہ ہے, تحفہ ہے. بندہ مومن جو درود پڑھتا ہے وہ تحفہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجتا ہے. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود دنیا میں تشریف فرماتے, ہدیہ اور تحفے کا بدلہ خود ادا کرتے. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ جل شانہ اس ہدیے کا بدلہ فوراً ادا کرتا ہے بندہ مومن کو. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے, مستقل جماعت رکھی ہے, اور ان کا کام کیا ہے؟ سیاحین فی الارض, روئے زمین پر وہ چکر لگاتے ہیں, پھرتے ہیں, اور جہاں کسی بندے سے درود شریف سن لیتے ہیں وہ فرشتے درود شریف وہاں پہنچا دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتا ہے. اور جب درود پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا بدلہ اس بندے کو فوراً عطا کرتا ہے. ایک حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے, آپ نے سجدہ بہت لمبا کیا, حتیٰ کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کی روح نکل گئی. بہت لمبا سجدہ کیا, اور جب سجدے سے اٹھے فارغ ہو گئے تو مجھے پریشان دیکھا, اور پریشانی کی وجہ پوچھی, کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے لمبا سجدہ کیا تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ آپ کی روح نکل گئی. فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا, اور جبریل نے مجھے خبر دی کہ جاؤ میرے نبی کو بتاؤ. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے نبی کو بتاؤ کہ جو تجھ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر درود بھیجوں گا. اللہ کی طرف سے یہ خبر آئی, جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوشی میں نے لمبا سجدہ کیا کہ جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ کی طرف سے فوراً اس کا بدلہ ملے گا. امت کو جو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خوشی ظاہر فرمائی, اور خوشی کی وجہ سے لمبا سجدہ کیا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے وہ ضرور نہ پڑے. حدیث میں واقعہ آتا ہے, ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, عرض کیا رسول اللہ میرا باغ ہے کھجوروں کا, اور جب کھجوریں پکتی ہیں تو ہم اپنے بچوں سمیت باغ میں منتقل ہو جاتے ہیں, اور فلاں شخص کا ایک درخت ہے میرے باغ کے اندر, اور وہ اپنے درخت کی دیکھ بھال کے لیے باغ میں آتا ہے,
جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچے اور گھر کے افراد بیمار ہوتے ہیں. صحابہ کرام یاد ہے کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں منتقل ہو جاتے تھے. یا رسول اللہ میں صحابی کو حکم دیں یہ درخت مجھ پہ فروخت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا. وہ ذرا کچھ دیہاتی قسم کا تھا، آداب سے زیادہ واقف نہیں تھا، مسلمان تھا، صحابی تھا، اور اس کو حکم دیا کہ اس درخت کی قیمت لگاؤ اور جتنی قیمت تم لگاؤ گے تمہیں مل جائے گی، یہ درخت فروخت کرو. اس نے کہا میں نہیں فروخت کروں گا. جتنی قیمت لگاؤ گے ملے گی. اس نے کہا میں نہیں فروخت کروں گا. تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش فرمائی کہ اگر فروخت نہیں کرتے تو یہ ہبہ کر دو، مفت میں چھوڑ دو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں درخت ملے گا. اب جنت کا درخت وہ کتنا عالیشان ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ درخت ہمیشہ نہیں رہے گا. اس نے کہا پھر بھی انکار کر دیا، میں نہیں مانوں میرا درخت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام عليك. قابل غور جملہ ہے. اور میں نے تجھ سے بڑا بخیل نہیں دیکھا، ابھی کنجوس، تجھ سے بڑا بخیل نہیں دیکھا، مگر ایک آدمی تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے جو مجھ پر درود نہ پڑے. جو درود نہ پڑے وہ اس سے بھی بڑا بخیل ہے. اس لیے کہ درود شریف پڑھنے پر کوئی وقت نہیں لگتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا اس کو فائدہ ملتا ہے. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بلکہ پوری امت کی طرف سے درود شریف کی محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے درود شریف پڑھنے کی محتاج نہیں. جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں. اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے. یہ ہمارے تبلیغی بھائی تو کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ صبح پڑھو درود شریف اور 100 مرتبہ شام کو پڑھو. یہ تو کم سے کم درجہ ہے. چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اگر نماز والا درود شریف پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، وہ لمبا ہے تو مختصر درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک صحابی ہے، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. ایک صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس فرائض ادا کرنے کے علاوہ جو وقت ہے وہ وقت میں چوتھا حصہ اس کا درود شریف کے لیے وقف کروں. اپنے اوقات کا چوتھا حصہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کروں. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زدت فهو خیر لک، اگر اس سے اور زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے. صحابی نے عرض کیا کہ پھر میں اپنی اوقات میں سے تیسرا حصہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فهو خیر لک، اگر اور بھی زیادہ کرو گے تو اس سے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ اپنے اوقات میں سے آدھا وقت درود شریف پڑھنے کے لیے منتخب کر دوں، فرمایا زدت فهو خیر لک، اور زیادہ کرو زیادہ بہتر ہے. صحابی نے پھر عرض کیا اگر میں اپنے اوقات میں سے 2/3 وقت درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کر دوں، فرمایا زدت فهو خیر لک. جواب ہوئی. تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اب تو میں نے ارادہ کیا کہ جتنے اوقات میرے ہیں فرائض ادا کرنے کے علاوہ، یہ بھی ساتھ یاد رکھنا، فرائض ادا کرنے کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں میں سب درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں. سارے اوقات درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں. فرائض اس لیے کہا اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور درود شریف پڑھتا رہتا ہے چلتے پھرتے تو وہ نہیں چھوٹے گا. اس طرح اگر وہ روزہ نہیں رکھتا درود شریف پڑھتا ہے، اگر وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو صحابی نے کیا کہا کہ میں اپنے تمام اوقات درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا قابل غور ہے اذن یغفر ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر تم ایسا کرو گے تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور دوسری بات تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے درود شریف کی برکت سے. اسی لیے ہمارے سلف صالحین علماء امت بزرگان دین جو گزرے ہیں ان کا یہ معمول رہا جب بھی مشکلات آئی، جب بھی پریشانی آئی درود شریف قسمت سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں دور فرمائی. لیکن درود شریف کا بھی موقع اور محل ہوتا ہے، بے موقع نہیں. اذان کے ساتھ درود شریف وہ دکھانے کے لیے، اسپیکر ہو تو پڑھتے، اسپیکر نہ ہو تو پھر اذان کے ساتھ وہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے. وہ دکھلاوا ہے کیونکہ وہ صحابہ سے ثابت نہیں.
بے موقع درود شریف پڑھنا، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود شریف پڑھو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ کیا، ناراض ہو گیا، کہا ہم بھی درود پڑھتے ہیں لیکن یہ موقع درود شریف پڑھنے کا نہیں ہے، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، یہ صرف الحمدللہ پڑھنے کا۔ اگر آج کے بدعتیوں کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا میں نے کون سا گناہ کیا، درود تو پڑھنا، کیا گناہ کیا میں نے؟ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ موقع درود پڑھنے کا نہیں ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنے کا ہے، جو نہیں کیا وہ نہ کرنے کا ہے۔ تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خط میں، کتاب میں، اور اس کے ساتھ پورا درود شریف لکھنا ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ سواد لکھ دیتے ہیں اور بعض لوگ سلام لکھتے ہیں، یہ بدترین گستاخی ہے، ناجائز ہے، ایسے شخص کی انگلیاں ٹوٹ جانی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ محمد نام کے ساتھ سواد لکھا یا سلام، اللہ نے اس کے ہاتھ پر ایسی بیماری ڈال دی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پورا درود شریف لکھنا چاہیے۔ تو کم از کم اس بات میں تھوڑا کریں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت جو ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کے احسانات بے شمار ہیں، ان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کریں، اے اللہ تو ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج دے۔ درود شریف کو اپنا معمول بنا دیں کثرت سے۔ اور ایک یہ درود جو پاکستان والوں نے بنایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صرف وہاں ثابت ہے جب روزہ مبارکہ پر آپ حاضری دیں گے، اور ثابت نہیں۔ اور اس کا مطلب تو یہ کہ ہم درود بھیجتے ہیں، بھائی تم کون اور تمہارے درود کی حیثیت کیا ہے؟ جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم صلی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا بدلہ ہم کسی صورت میں ادا نہیں کر سکتے، اور ہم اس قابل نہیں کہ ہمارا درود ان کے احسانات کا بدلہ بن جائے۔ اے اللہ تم سے درخواست کرتے ہیں، تو رحمت نازل فرما، تو درود بھیج دے۔ اس درود میں اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں، اللہ تو ہماری طرف سے درود بھیج دے۔ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور